باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے اندر آ کر دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش سے پہلے ہی ملازمہ نے اپنی چادر کے نیچے سے موبائل نکالا اور امامہ کی طرف بڑھایا۔ باجی یہ میری امی نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھیں کہ ساتھ والے سرار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹا اور اس دراز میں رکھ دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کو دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا اور کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کے لیے کہا تھا، مجھے ان کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اسجد تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے نہیں بات کی؟ انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں بعد، اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد تمہیں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ مجھے پڑتا ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ، میں کیسے رکوا سکتا ہوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں میری پوزیشن کو سمجھنا چاہیے۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور کو پٹخ دیا۔ وسیم اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی اور وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ مخواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تمہاری شادی اسجد سے ہی ہوگی، تو پھر اس طرح تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا بھی تم سے بہت ناراض ہیں، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ میرے ساتھ کر چکے ہو وہی کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا۔
رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا۔ شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر؟ وہ اس کے استغفار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی، فون کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اس پہ رضامند ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی کو تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ اسد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میری پرابلم بتائیں، اس نے کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا تو وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اسی بے بسی کے عالم میں اور بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہیں اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ مخواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی لہجے میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو، اس کی امی نے اس کو ڈانٹا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصہ بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی دوسری لڑکی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ امامہ کی امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔
امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولیں۔ امی کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے التجا کی، جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی کوئی خواب ہے، ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں گے۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر کم از کم دوسروں کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ اپنا فیصلہ خود کرے اور ہم لوگوں کو اپنی مجبوریاں میں مت گھسیٹے۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھا خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت اچھے اچھے گھرانوں سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب تم اسپیشلائزیشن کر کے آؤ گے تو ہم پھر سوچیں گے۔ تمہیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے، خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم شادی ہو بھی جائے تو کل تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدگی سے سمجھا رہی تھیں۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔